نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ جب تک بندہ اس سے توبہ نہ کرے تو اس کا کوئی نیک عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھتا رہے، چاہے وہ کتنے حج کرتا رہے، چاہے کتنی زکاتیں دیتا رہے، صدقات کرتا رہے، اس کا کوئی بھی نیک عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے۔ جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے دنیا میں ہی ذلیل ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو بندہ دو گناہ کرتا ہے، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور دوسرا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، جو بندہ یہ گناہ کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک ان گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ ان گناہوں سے توبہ نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ باقی جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ چاہے تو انشاءاللہ معاف کر دے گا، وہ بہت بڑا کریم ہے، انشاءاللہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو یہ گناہوں سے بچیں۔ والدین کی نافرمانی دنیا میں ہی بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر ایک بات اور میں بتا دوں یہاں پہ، اگر کوئی بندہ، یہ بھی بات جو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، کوئی بندہ اپنے والدین کی زندگی میں جو ہے وہ نافرمان رہا، نافرمانی کرتا رہا اور والدین ناراضگی کی حالت میں جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، تو اب اس کے پاس کیا طریقہ ہے کہ کیونکہ ابھی والدین نہیں رہے تو اب کیا کرے کہ وہ والدین سے معافی مانگ لے؟ تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، دن رات والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی معافی قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہوتا ہے کسی نے والدین کی نافرمانی کی، ان کو ایذا دی، ان کو تکلیف دی، تو ابھی اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو اس کے پاس معافی کا کیا سبب ہے؟ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ والدین کے لیے دن رات جو ہے دعائے مغفرت کرے اور ان کے لیے صدقہ خیرات کرے، ان کے لیے بلند درجات کی دعا کرے اللہ سے، اور دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی معافی بھی قبول کر لے گا۔ جس نے اپنے والدین کو تنگ کیا دنیا میں اور پھر والدین حیات نہیں ہیں، والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے طریقہ یہی ہے کہ وہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا کریم رب معاف کر دے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو خبر نہ دے دوں گناہوں میں سے بڑے گناہ کی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نمبر 2، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بلائی اور احسان نہ کرنے کو شرک کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔
اور یہ ماں باپ کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ملایا کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور دونوں کی اہمیت اور درجہ کو بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر 3 قسم کے لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ اول، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ دوم، احسان کر کے جتانے والا۔ سوم، شراب کا عادی، جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے اور پھر جتلاتا ہے۔ اور والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی جو ہے، جو مسلسل شراب پیتا رہتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ سنا آپ نے ماں باپ کے نافرمانوں، احسان جتلانے والوں، شراب خوروں اور شرک کرنے والوں کے متعلق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آگے اور سنیے، سرکار فرماتے ہیں، اگر اللہ کی نظر میں اف کے لفظ سے کم بھی کوئی لفظ ہوتا جو انسان اپنے ماں باپ کے لیے کہتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما دیتا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا چاہے جو بھی عمل کرے، جتنے بھی عمل کرے، جتنا نیک کا عمل کرتا رہے، وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین، اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وہ تو دور کی بات ہے۔ ان کے سامنے غصے سے بات کرنا، وہ تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، دے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے تو ظاہر ہے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، لہٰذا اس گالی دلوانے والے کا سبب یہی ہے۔ جس نے پہلے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی تو پھر وہ لازم آپ کے ماں باپ کو بھی گالی دے گا۔ ماں باپ اپنے کا نافرمان جو کبھی شخص بخشش نہ پائے گا، شیطان ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دیں گے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کا جو گناہ ہے، اس کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں، یعنی قیامت سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان کی ہلاکت جلدی فرماتے ہیں تاکہ اس کو جلدی عذاب میں مبتلا کریں، تاکہ ماں باپ کے ستانے کا پھل مل سکے۔ غرض یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان ہی نقصان ہے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، نہ ان کی نماز قبول اور نہ ہی کوئی ان کی دوسری عبادت قبول ہوتی ہے۔ دونوں جہاں میں ذلت اور رسوائی، اور کس طرح بھی ان کو سکون قلب حاصل نہیں ہوتا۔ ہوا وہ کتنے ہی سرمایہ دار اور کیسے ہی عہدے دار بن جائیں، مگر ان کو دل کا چین نصیب نہ ہوگا۔ ان کی اولاد ان کو دنیا میں ذلیل و خوار کرے گی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بلا، کوئی نہ کوئی مصیبت و پریشانی، کوئی نہ کوئی بیماری و مقدمہ، کوئی نہ کوئی جھگڑا اور نقصان ہوتا ہی رہے گا۔ رزق روزی میں تنگی، بے برکتی ہوگی، اور مرنے کے بعد ان کے لیے ہلاکت ہے اور دوزخ کی آگ ان کے انتظار میں ہے۔ غرض یہ کہ ماں باپ کے نافرمان اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کے مستحق ہیں۔ ماں باپ کو جو گالی دیتے ہیں ان کی قبر میں آگ کی چنگاریاں ہوں گی۔ اللہ کے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، اس کے اوپر اس کی قبر میں آگ کی چنگاریاں کریں گی، اتنی مقدار میں جتنے کہ پانی کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ماں باپ کا نافرمان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر اس کو اس قدر بھینچتی ہے اور دباتی ہے یہاں تک کہ اس شخص کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے نافرمان پر لعنت فرمائی ہے، یعنی جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کے تندوروں کے اندر لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے۔ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن 3 آدمیوں کو ہوگا، پہلا مشرک، دوسرا زانی، تیسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ جو آدمی اپنی ماں کے اتنا قریب ہو کہ اس کی بات کو سن لے تو اس کا اتنا قریب ہونا شخص سے بھی افضل ہے کہ جو اللہ کے راستے میں تلوار چلائے، اور اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا ہر چیز سے افضل ہے۔ ماں باپ کے فرمان بردار کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے آخری رسول ختم الانبیاء رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی عمر میں برکت فرماتے ہیں جب وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خیر و برکت اور احسان زیادہ فرماتے ہیں۔ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر ان کو ضرورت پڑے تو ان کے لیے مال خرچ کیا جائے اور ان کی حاجت کو پورا کیا جائے، ان کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور یہ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ میرے مال سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کے لیے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ ماں باپ کی نافرمانی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مطلب ہے کہ اگر کسی بات پر اس کے ماں باپ قسم کھا لیں تو ان کی قسم کو پورا نہ کرے، اور جب کسی بات کو حکم کریں تو اس کی فرما برداری نہ کرے، اور اگر وہ کچھ مانگیں اور اس کو نہ دے، اور جب وہ کسی بات یا چیز کا امین بنائیں تو اس میں خیانت کرے۔ تو محترم ناظرین، اپنے جن کے والدین زندہ ہیں، والدین بہت بڑی نعمت ہے، بہت زیادہ آپ کو تہجدیں اور بہت زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ والدین کی خدمت کیا کریں، والدین کے سامنے نہ بولا کریں، والدین جو بھی کہیں اس کے سامنے ان کے سامنے جو ہے وہ ان کی بات کو مانا کریں، ہر چیز پہ ان کا خیال رکھیں، ان کے کھانے کا خیال رکھیں، ان کے کپڑوں کا خیال رکھیں، اور ان کی ناراضگی کا خاص خیال رکھیں کہ وہ ناراض نہ ہوں۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ ابھی بات یہ سمجھنے کی حاجت ہے، اگر کوئی بندہ سوچے کہ میں والدین کا نافرمان تھا، ابھی والدین زندہ نہیں ہیں، تو ابھی میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا طریقہ ہے کہ میں اپنے والدین سے معافی مانگوں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، دن رات دعائے مغفرت کرے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور یوں عرض کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے اے میرے رب میرے والدین کو بخش دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی خطاؤں اور گناہوں سے ان کو درگزر کر کے ان کو جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز کر۔ تو اسی طرح اپنے والدین کے لیے دعا کریں، جن کے والدین دنیا میں ہیں، موجود ہیں، ان کی قدر کریں، یقین کریں یہ ایسی نعمت ہے جو کبھی نہیں مل سکتی۔ تو جو بندہ جس کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں اور اپنے لیے جنت جو ہے وہ اللہ سے لے لیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یمن جاتا تو ان سے کہتے
کہ وہ جو اویس ہے اس کو کہنا میری امت کے لیے دعا کریں، تو امت کے لیے دعا کرواتے تھے، اس لوگوں کو کہتے تھے کہ اویس کو کہنا میری امت کے لیے دعا کریں۔ اویس جو ہے وہ بہت مشہور تھا اپنی والدہ کی خدمت کے لیے، تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اویس کو کہنا میری امت کے لیے دعا کرے کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کر کے ایسا اللہ کا قرب حاصل کیا ہے کہ جو اللہ سے وہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو محترم ناظرین، جن کے والدین زندہ ہیں وہ غنیمت سمجھیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کو جو ہے وہ ناراضگی ان کی نہ لیں، جو بھی کہیں ان کی بات مانیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے والدین جو ہیں۔ اور جو باپ اپنے بیٹے کا نام لے کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کیا کریں، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیا کریں، اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، اپنی اولاد کو جو ہے وہ اچھی تہذیب سکھائیں، اپنا اچھا لوگوں کا احترام کرنا سکھائیں۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔